السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ شارٹ علمیت کورس کی آج ہماری کلاس نمبر 98 ہے، جس میں ٹاپک چل رہا ہے یہودیت. یہودیت کا آج پارٹ نمبر 4 آپ کے سامنے آئے گا، جس میں انشاءاللہ یہودیت کی بنیادی ساری باتیں آپ کے سامنے کمپلیٹ ہو جائیں گی. کل سے انشاءاللہ نصرانیت کا آپ کے سامنے آغاز ہوگا. میں اس سے پہلے دروس میں آپ کے سامنے یہودیوں کے تعلق سے بہت ساری باتیں کلیئر کر چکا، جس میں ان کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ گئی. اس کے بعد ان کے تقسیم کیسے ہوئی، ان میں زوال کیسے آیا، وہ آپ کے سامنے آ گیا. پھر ان کی کتابوں کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا. اب آج ہم بات کریں گے ان کے عقائد کی، عقائد الیہود، یہودیوں کے عقیدے. اب ہم بات کر رہے ہیں یہودیوں کے عقیدے کی، تو عقیدہ ان کا کئی چیزوں پر منقسم ہے، کئی چیزوں میں بٹا ہوا ہے. نمبر 1، اللہ کے بارے میں عقیدہ. اللہ رب العالمین کی ذات عالیہ، ذات اولا کو ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں ایک تصور مسلمان کا، مومن کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ جیسا کوئی نہیں، وہ اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اور وہ سارا عقیدہ جو ہم نے اسلام ایمان کی تعریف میں پوری طریقے سے، اچھی طریقے سے جان لیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے ہو، اس کو ایک کیسے مانا جائے، اس کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. لیکن جب ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں تحریف کا آغاز کیا، اپنی کتابوں کو بدلنا شروع کیا، تو بہت سارے ایسے عقیدے ان لوگوں نے اپنے اندر گڑھ لیے جس کا وجود ان کی کتابوں میں نہیں پایا جاتا تھا. چونکہ اللہ رب العالمین نے بنیادی طور پر جو کتاب یہودیوں پر نازل کی اسے ہم تورات کہتے ہیں، یعنی جو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو دی گئی تھی. لیکن ان لوگوں نے اس کتاب میں بڑی تحریفات کر دی تھی. تو نمبر 1، اللہ کے بارے میں عقیدہ. اللہ کے بارے میں ان کے کچھ عقیدے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی بیان کیے ہیں. جیسے ایک عقیدہ کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں یا خراب ہے، نعوذ باللہ. یہ عقیدہ یہ لوگ رکھتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں کیا ہے. سورہ مائدہ آیت نمبر 64 میں اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ، یعنی جو یہودی ہیں، یہ یہودی کہتے ہیں ید اللہ مغلولہ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ جو ہے وہ بندھے ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین کے ہاتھ کو یہ لوگ خراب ہونے کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ نعوذ باللہ خراب ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی ایسی چیز نہیں، پر یقیناً تم لوگ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ جملے استعمال کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو چیزوں کہہ رہے ہو، ایسا نہیں بلکہ تمہارے خود کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یعنی تم خود ملعون ہو، تمہارے ہاتھ خراب ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا اتنا خراب عقیدہ تھا، جو ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے. اللہ کے بارے میں ایک ان کا دوسرا عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالی فقیر ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالی حفاظت کرے ایسے عقیدوں سے ہم تمام کی جو یہ لوگ اپنے رب کے بارے میں رکھتے ہیں، اپنے خالق اور مالک کے بارے میں رکھتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالی فقیر ہے، جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں کیا. دیکھیے یہ سب چیزیں یقیناً بیان کرنے والی نہیں ہیں، پر بیان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو پورا مذہب بتا رہا ہوں، تاکہ اس مذہب کی شناعتیں، اس مذہب کی گندگیاں آپ کے سامنے آ جائے کہ انہوں نے اپنے رب تک کو نہیں چھوڑا، اس کے بارے میں بھی کیسے کیسے عقیدے اپنی کتابوں میں گڑھ لیے تھے. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 181 میں، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کو سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم لوگ تو غنی اور بے نیاز ہیں. یعنی اپنے آپ کو بے نیاز بولتے تھے، اپنے آپ کو غنی بولتے تھے اور اللہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان لوگوں کے بڑے گندے، بڑے برے اور بڑے بیکار عقیدے تھے. پر ان عقیدوں کو ہم اس لیے سن رہے ہیں، اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ ہمیں مذہب اسلام سے محبت ہو جائے کہ ہمارا عقیدہ کتنا صاف ہے، ہمارا عقیدہ کتنا پیور، کتنا پیارا ہے، ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے. اللہ کے بارے میں ان کا تیسرا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزوں کے بارے میں لا علم ہے، علم نہیں ہے اس کے پاس، یعنی نعوذ باللہ جہالت ہے. نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ان تمام عیبوں سے بری ہے، پاکیزہ ہے اور سب سے اعلیٰ اور سب سے اولا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان لوگوں کا ایک عقیدہ یہ بھی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو جہل ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو علم کی کمی ہے. جس چیز کو انہوں نے اپنی کتاب
سفر تکوین میں ذکر کیا ہے. میں نے آپ کو پیچھے بتایا تھا نا کہ یہودیوں کی جو کتاب تورات ہے وہ 5 حصوں میں بٹی ہوئی ہے. سفر تکوین ہے, سفر خروج ہے, سفر لاوی ہے, سفر عدد ہے اور سفر تثنیہ. تو جو ان کی کتاب ہے سفر تکوین, اس میں لکھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت آدم سے جب جنت میں جانے کے بعد کہا کہ تم درخت سے مت کھانا, اور انہوں نے کھا لیا, تو اللہ تعالی جنت میں گیا اور جا کر آواز دی, آدم تم کہاں ہو؟ یعنی نعوذ باللہ اللہ کو آدم نظر نہیں آ رہے تھے, وہ چھپ گئے تھے. تو کہا تم کہاں ہو اور تمہارے کپڑے کیوں اتر گئے؟ یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا نہیں تھا کہ انہوں نے جھاڑ سے کھایا اور اس وجہ سے ان کے پتے یا ان کے کپڑے اتر گئے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جہل کا عقیدہ سفر تکوین میں ہے کہ اللہ رب, جب حضرت آدم نے اس درخت سے کھا لیا اور ان کے کپڑے گر گئے تو اللہ تعالیٰ جنت میں آیا اور ان سے پوچھا آدم کہاں ہو؟ یعنی آدم نظر نہیں آ رہے تھے اللہ رب العالمین کو نعوذ باللہ, اور یہ پوچھا کہ تمہارے کپڑے کیوں اتر گئے ہیں. یعنی نعوذ باللہ اللہ کو یہ بھی علم نہیں تھا کہ انہوں نے کیا کھایا جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا ملی ہے. اب سوچئے آپ, سزا کا دینے والا اللہ ہے, کرنے والا اللہ ہے, اور خود اللہ کو علم نہ ہو, کتنی بڑی جہالت. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی کتابوں میں کتنی تبدیلی, کتنی تحریفات ان لوگوں نے اپنی کتابوں میں کر دی تھی. اسی طریقے سے اسی سفر تکوین میں اللہ کے بارے میں ان کا 5واں عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ روتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ میں پھر کہہ رہا ہوں بار بار کہ میں بیان اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ان کی کتابوں کا بیان ہے, تاکہ باتیں ہوں, جب کبھی آپ کی کسی یہودی سے باتیں ہوں تو یہ چیزیں آپ اس کو بتا سکیں کہ تم اپنے دین کی جو بات کرتے ہو, تمہارے یہاں تو اتنی گندگی بھری پڑی ہے, تم کسی اور کو تو چھوڑیے, خود اپنے رب کو ہی نہیں جانتے ہو, اپنے رب کی شان میں اتنی گستاخی کرتے ہو تم لوگ. ان کا 4تھا عقیدہ میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ جہل کا عقیدہ رکھتے ہیں. 5واں عقیدہ, نمبرنگ میں مجھ سے مسٹیک ہو گئی, نمبر 4, اللہ رب العالمین روتا ہے. اس کا بھی اسی سفر تکوین میں ذکر ہے کہ جب اللہ ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے پسند نہیں آتی تو اللہ روتا ہے, جبکہ پیدا کرنے والا تو اللہ ہی ہے نا, خالق اور مالک تو اللہ ہی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کو کیوں رونے والا معاملہ آئے گا؟ تو اللہ کے بارے میں ان کا عقیدہ اسی سفر تکوین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ جب کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے پسند نہیں آتی تو وہ روتا ہے. سوچیے, اپنے رب کو ہی نہیں چھوڑا اس قوم نے تو انسانوں کو کیا چھوڑیں گے. 5واں عقیدہ, اللہ تعالیٰ تھک جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ہر عقیدے پر ہم نعوذ باللہ بول رہے ہیں کیونکہ ان کا ہر عقیدہ قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے, قرآن و سنت کے سراسر خلاف ہے ان کا ہر عقیدہ. اب اللہ رب العالمین کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین تھک جاتا ہے, جس کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب سفر تکوین ہی میں کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ 7ویں دن ساری دنیا آسمان اور زمین کو پیدا کرنے کے بعد فری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آرام کیا کیونکہ وہ تھک گیا تھا. نعوذ باللہ. اور اگر یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیں تو میرے پاس زیادہ تر عربی نسخے ہیں, جس میں ایک شیخ ضیاء الرحمان کی کتاب ہے ادیان عالم کے نام سے, وہ تو اردو میں بھی آپ کو مل جائے گی, اور دراسات فی الادیان کے نام سے ایک عربی کتاب ہے جس سے میں زیادہ تر پڑھتا ہوں کیونکہ میری عادت اکثر مدینہ میں رہ کر عربی کتابوں سے پڑھنے کی ہو گئی تو اردو کم پڑھنے میں آتا ہے. پر اردو میں شیخ ضیاء الرحمان اعظمی اگر آپ نام لکھیں گے تو ان کی کتاب ملتی ہے ادیان پر, بڑی پیاری کتاب ہے جس میں سارے عقیدے آپ کو مل جائیں گے, شارٹ میں کتاب ہے. 6واں اور آخری عقیدہ بتا دوں کہ وہ عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں, وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. یہ اللہ کے بارے میں میں نے کچھ عقیدے صرف آپ کو بتائے ہیں. تو اللہ کے بارے میں ان کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کے بیٹے کون ہیں؟ حضرت عزیر, جس کا ذکر اللہ نے سورہ توبہ آیت نمبر 30 میں کیا ہے. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کا اقرار کیا ہے کہ نہ اس کے کوئی ماں باپ ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے. لم یلد ولم یولد. یہ اللہ کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نہ ماں باپ کا محتاج, نہ اللہ رب العالمین اولاد کی طرف مجبوری میں ہے کہ اولاد مجبوری میں اس سے کوئی کام کرا لے. نہ اللہ کی کوئی اولاد نہ اللہ کے ماں باپ. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بدعقیدگی ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے. مختصر شارٹ میں بالکل میں نے عقیدے بتائے. انبیاء کے بارے میں ان کے عقیدے. نمبر 2, انبیاء کے بارے میں عقیدے. تو انبیاء کے بارے میں تو صرف آپ پوائنٹس لکھ لیں وہی کافی ہے, میں زیادہ ڈیٹیل نہیں بتا پاؤں گا. اتنے شدید اور اتنے گھناؤنے عقیدے ان لوگوں کے نبیوں کے بارے میں, گھناؤنے عقیدے. ان کے عقیدے ہیں کہ انبیاء شراب پیتے تھے, زناکاری کرتے تھے, نعوذ باللہ, بچڑا بنا کر دیا تاکہ ہم اس کی عبادت کریں. یہ سب نبیوں کی طرف منسوب کرتے ہیں ساری چیز. نبی ان کی نظر میں شراب پیتے تھے, زناکاری کرتے تھے, نعوذ باللہ, بچڑا انہوں نے بنا کر دیا تھا تاکہ ہم ان کی عبادت کریں.
اور چوتھے نمبر پر انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا. مطلب عقیدہ سوچیے کیا تھا نبیوں کے بارے میں. انہیں نبیوں کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے, نبیوں کو کوئی الگ کچھ مانتے ہی نہیں تھے یہ کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ نبیوں کو قتل تک کر دیا کرتے تھے, اور کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا, جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں ایک جگہ نہیں ڈھیروں جگہ کیا ہے. ڈھیروں جگہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عقیدے کا ذکر کیا ہے کہ یہ انبیاء کے قاتل تھے, انبیاء کے قاتل تھے. نمبر 3, آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ. آخرت کے بارے میں ان کا عقیدہ, تو پہلا عقیدہ تو یہ کہ جہنم میں ذرا سی دیر جائیں گے, پھر اس کے بعد یہ فوراً جنت میں چلے جائیں گے. جہنم میں ذرا سی دیر جائیں گے, پھر فوراً جنت میں چلے جائیں گے. سب سے بیکار عقیدہ تو ان کا یہی ہے. برے عمل بھی کر رہے ہیں, کفر بھی کر رہے ہیں, شرک بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو تکلیف بھی دے رہے ہیں, پریشان بھی کر رہے ہیں, نبیوں کو قتل بھی کر رہے ہیں, اور اس کے بعد بھی یہ بولتے تھے کہ جہنم میں تو بس جسٹ جائیں گے اور باہر آ جائیں گے, جائیں گے اور باہر آ جائیں گے, جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں کیا ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً, اور یہ لوگ کہتے ہیں, یہودی کہتے ہیں کہ ہمیں تو جہنم میں بس ذرا سے دن رہنا ہے, ذرا سا ٹچ ہوگا, بس زیادہ کچھ نہیں, کوئی پریشانی نہیں, کوئی جہنم نہیں, کوئی عذاب نہیں, بس ہمیں تو ذرا سے دن جہنم میں رہنا ہے. یہ لوگ اپنے بارے میں بولا کرتے تھے, خود اپنے بارے میں عقیدہ رکھا کرتے تھے کہ ہمیں تو جہنم میں بس ذرا سی دیر کے لیے جانا ہے. دوسرا ان کا عقیدہ, جنت میں صرف یہودی جائیں گے. پھوہڑ پنے کا عقیدہ, بے عمل بھی تھے اور باتیں بڑی بڑی تھی. دوسرا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ جنت میں صرف یہودی جائیں گے, جس کا ذکر اللہ تعالی نے سورہ بقرہ آیت نمبر 111 میں کیا ہے. اور ارشاد فرمایا وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ, کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا. یہود اور نصارہ, بس اہل کتاب, ان کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا. اور اصل تو یہ صرف یہود کی بات کرتے تھے, نصارہ کی بات بھی نہیں کرتے تھے. اصل تو یہود کی بات کرتے تھے کہ صرف یہود جنت میں جائیں گے, ان کے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا. یہ یہودیوں کے میں عقیدے بتا رہا ہوں آپ کو. یہ ان کا عقیدہ ہے آخرت کے بارے میں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, آخرت کے بارے میں عقیدہ. اور نمبر 3, ان کی کتابوں میں آخرت کا تو تذکرہ بھی نہیں ہے, قیامت کا, اللہ کے عذاب کا, میدان محشر کا تو تذکرہ ہی نہیں ہے. سوچئے, اب جس کے پاس آخرت کا ہی تذکرہ نہ ہو, حساب کتاب کا تذکرہ نہ ہو, وہ برائی سے ڈرے گا, وہ گناہوں سے ڈرے گا, وہ حرام سے ڈرے گا. تو ان کے پاس اصلاً تو آخرت کا تصور ہی موجود نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ کتاب موجود نہیں ہے نا. تورات تو وہ ہے نہیں جو تھی, تورات تو انہوں نے بدل ڈالی. تو جب بدل ڈالی تو پھر عقیدہ بھی بدلنا ہے, یقیناً بدلنا ہے. اوپر جو میں نے آپ کو 3 حصوں میں بانٹ کر عقیدے بتائے نا, اللہ کے بارے میں, رسولوں کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں, یہ سارے عقیدے تورات میں لکھے ہوئے ہیں. پر اس سے خطرناک کتاب ہے ان کی تلمود. نمبر 4 پر میں عقیدہ آپ کو بتا رہا ہوں. صرف اتنا آپ ایک لائن اگر ڈال لیں گے تو بہتر رہے گا کہ اوپر دیے عقیدے جو ہیں وہ تورات میں ذکر کیے گئے ہیں, اور نیچے جو آ رہے ہیں وہ عقیدے تلمود میں ذکر کیے ہیں. جبکہ میں نے آپ کو پیچھے بتایا کہ تلمود نام کی جو ان کی کتاب ہے, اس کتاب کا ذکر قرآن و حدیث میں کہیں نہیں ہے. خود کی بنائی ہوئی کتاب ہے ان کی, کوئی دلیل موجود نہیں ہے. یہ منسوب کرتے ہیں حضرت موسیٰ کی طرف, پر اللہ تعالیٰ نے صرف تورات کا تذکرہ کیا ہے, تورات کے علاوہ کسی کتاب کا تذکرہ نہیں کیا ہے. تو ان کی اوپر دیے ہوئے عقیدوں کا ذکر تو تورات میں ہے, لیکن تلمود میں تو اس سے بھی زیادہ خطرناک عقیدے ہیں. اور یہ عقیدے جب آپ سنو گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا یہودی کیا کیا کر سکتا ہے. ہمارے یہاں کئی جاہل مسلمان ایسے ہیں کہ جو ان کو بتایا جائے کہ بھائی یہودی کے لیے تو تم کو مارنے میں ثواب ہے, تمہیں برا بولنے میں ثواب ہے, اسے یقین نہیں آتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ سب جھوٹی باتیں مولوی لوگوں نے بنا لی, ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں, یہ ان کی کتابوں کے عقیدے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو تلمود میں ان کے جو عقیدے ہیں, نمبر 4 خود اپنے بارے میں عقیدے. آپ نے جیسے نمبر 1 لکھا اللہ کے بارے میں عقیدہ, نمبر 2 انبیاء کے بارے میں عقیدہ, نمبر 3 آخرت کے بارے میں عقیدہ, نمبر 4 لکھیے خود کے بارے میں. خود کے بارے میں ان کی سوچ کیا ہے, اپنے آپ کو یہ کیا مانتے ہیں, جس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ قوم کتنی زیادہ لعین, کتنی زیادہ فتین اور کتنی زیادہ شنیع اور خراب قوم ہے. خود کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا ایک حصہ ہیں, نعوذ باللہ, اور ملائکہ سے زیادہ افضل ہیں. کچھ عقیدے ہیں ان کے, وہ بھی نمبر 1 2 کر کے لکھ لیجئے آپ. پہلا عقیدہ یہ کہ وہ خود اللہ سے ہی بنے, یعنی اللہ کا حصہ ہیں, اللہ سے بنے, نعوذ باللہ, اور ملائکہ سے زیادہ افضل ہیں, فرشتوں سے زیادہ افضل ہیں.
سوچئے جو قوم اپنے آپ کو ایسا مانتی ہو کہ میں اللہ کا ایک ٹکڑا ہوں تو پھر تو ربی ہو گئے نا، وہ کسی کو مار دیں، کسی کو کچھ بھی کر دیں، کسی کو تکلیف دے دیں، رب تو اختیار ہے نا اس کا، اس سے کون پوچھنے والا؟ تو انہوں نے اپنے بارے میں عقیدہ گڑھا ہے، خود کے بارے میں تلمود میں عقیدہ گڑھا ہے کہ یہ اللہ سے ہی بنے ہیں نعوذ باللہ، اور ملائکہ سے زیادہ افضل ہیں۔ نمبر 2، دنیا میں جتنے بھی لوگ یہودیوں کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب جانور کے برابر ہیں۔ دنیا میں یہود کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ جانور کے برابر ہیں، یعنی ان کی کوئی اوقات کوئی حیثیت نہیں۔ سوچیے آپ، اسی لیے دنگے کروانا، بم بلاسٹ کروانا، جھوٹے حملے کروانا، حملے کروا کر مسلمانوں کو بدنام کرنا، کیونکہ ان کے لیے کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، کھڑے ہو کر قتل بھی کر دیں انہیں کبھی برائی نظر نہیں آئی، کیونکہ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اصل اس دنیا میں زندگی گزارنے کا حق اگر کسی قوم کو ہے تو وہ صرف یہودی کو ہے۔ یہودی کے علاوہ جتنی بھی قومیں ہیں وہ جانوروں سے زیادہ بدتر ہیں۔ تیسرا عقیدہ، یہودی کے علاوہ کسی کا بھی مال چھیننا جائز ہے، کسی کا بھی مال چھینو آپ، یعنی ملاوٹ کے دھندے کرو، 2 نمبر کے دھندے کرو، سودی کاروبار کرو، کوئی ٹینشن نہیں، بس یہودی سے نہیں کرنا ہے۔ یہودی کے علاوہ آپ کسی کے بھی مال کو چھین لیں، چوری کر لیں، ڈکیتی کر لیں، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ چوتھا عقیدہ یہ کہ ساری دنیا کے لوگوں کو یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ اکبر، عقیدے دیکھیے آپ ان کے، سارے لوگوں کو یہودیوں کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ اور ایک کتاب کا نام بھی میں آپ کو بتا دوں جس میں سارے عقیدے ایک ساتھ مل جائیں گے، الکنز المرصود، کتاب کا نام بھی لکھ لیجئے، الکنز المرصود، کاف نون زا المرصود، الف لام میم را صاد واو دال، الکنز المرصود۔ اور میں نے آپ کو بتایا دراسات فی الیہودیہ کر کے ایک کتاب ہے، شیخ ضیاء الرحمن اعظمی کی کتاب ہے، اس میں بھی ان سب چیزوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ کچھ عقیدے اور بھی میں بتا رہا ہوں ابھی۔ نمبر 5، یہودی کے علاوہ دوسروں سے سود لینا جائز ہے، یہودیوں کے علاوہ دوسروں سے سود لینا جائز ہے، یہودیوں کے علاوہ دوسری قوموں سے زناکاری جائز ہے، کوئی گناہ ہی نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں۔ اب سوچئے یہ قوم کیا کر سکتی ہے پھر؟ آپ جب بھی دیکھتے ہیں نا یہودیوں کے بائیکاٹ کی بات آتی ہے تو آپ دیکھیے کمپنیز کے جب نام آپ کے سامنے آتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ تو انہی کے ہاتھ میں ہے، بڑی بڑی جتنی کمپنیز ہے، جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہے، جو بڑے بڑے کاروبار ہے، سب کچھ یہودیوں کے ہاتھ میں، جبکہ تعداد مٹھی برابر ہے، پوری دنیا پر ان کا قبضہ ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو سب سے زیادہ اسپیشل مانتے ہیں، یہ اللہ کی نسل اپنے آپ کو مانتے اور ان جیسا کسی کو نہیں مانتے۔ سوچ لیجئے آپ، تصور کیجئے کیا نہیں کر سکتی یہ قوم، اور اسی لیے اس قوم نے نبیوں کو قتل کیا۔ جب ان کی نسلوں کے باہر کوئی بھی نبی آتے تھے نا، نبیوں کو قتل کر دیا کرتے تھے، اسی لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن بنے تھے، کیونکہ ان کا تھا کہ ہماری نسل میں ہونا چاہیے، ان کی نسل میں نہیں، وہ دشمن بن گئے۔ تو ان کے لیے کوئی چیز بڑی نہیں، کیونکہ ان کے پاس عقیدے ہی ایسے ہیں۔ اب جس کے عقیدے میں اگر یہ لکھا ہو کہ یہ سب جانور ہیں، تمہاری خدمت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، تو پھر اسے برا لگے گا، اسے کوئی گناہ نظر آئے گا، اسے کچھ غلط نظر آئے گا؟ یقیناً نظر نہیں آئے گا، کیونکہ اس کا تو یہ عقیدہ ہے نا۔ اگلا پوائنٹ بنائیے گا، یہودیوں کی عبادت، یہودیوں کی عبادت، کیا ان کے پاس بھی کوئی عبادتیں پائی جاتی ہے؟ کیا عبادتیں ان کے پاس بھی ہوتی ہے؟ تو کچھ عبادتوں کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، نماز ان کے یہاں پر بھی ہوتی ہے، پر نماز کا مطلب ہوتا ہے رقص، گانے، میوزک، سر ڈھانک کر ایک قسم کا میوزک ہوتا ہے، اسے سننے کو یہ لوگ نماز کہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ان میں سے رکوع اور سجدے بھی کرتے ہیں، ایک ٹائپ کا، مطلب جیسے رکوع ہمارے یہاں ہوتا ہے اس ٹائپ کا ایک رکوع اور سجدہ بھی ان کے یہاں ہوتا ہے، کیفیت میں فرق ہے، پر ان کے یہاں پر بھی نماز ہوتی ہے، نماز یہ لوگ پڑھتے ہیں۔ پر نماز اصل جو ہوتی ہے وہ بیٹھ کر پڑھی جاتی ہے، بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھتے یہ لوگ۔ تو ان کے یہاں نماز کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ دن میں 3 ٹائم کی یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام، 3 ٹائم کی نماز ہوتی ہے، صبح، دوپہر اور شام، 3 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں یہ لوگ۔ نمبر 2، روزہ،
ان کے یہاں روزہ ہے سورج ڈوبنے کے پہلے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن کے سورج ڈوبنے تک چلتا ہے. جیسے ہم لوگ صبح صادق سے رکھتے ہیں نا, صبح سے لے کر شام تک کا رکھتے ہیں, یہ اس کے ایک رات پہلے سے شروع کرتے ہیں. یعنی جیسے سورج ڈوبنے والا اس کے پہلے روزہ شروع ہوگا اور اگلے دن جب تک سورج نہ ڈوب جائے تب تک چلے گا. یہ ان کے یہاں پر روزہ ہوتا ہے, جس میں سیم کھانا پینا اور ہم بستری سے رکے رہتے ہیں جیسے مسلمان رکے رہتے ہیں. تو روزہ ان کا الگ ٹائپ کا ہوتا ہے. سورج ڈوبنے کے پہلے شروع ہوتا ہے اور اگلے دن کا سورج جب ڈوب جاتا ہے تب ختم ہوتا ہے. پھر اس کے اگلے دن نیا روزہ رکھتے ہیں لوگ. اس کے بعد ان کے یہاں پر نمبر 3, سنیچر کے دن کو اسپیشل مانا جاتا ہے جیسے ہم لوگ جمعہ کے دن کو اسپیشل مانتے ہیں. یہ لوگ سنیچر کے دن کو اسپیشل مانتے ہیں جیسے ہم لوگ جمعہ کے دن کو اسپیشل مانتے ہیں. اگلا پوائنٹ آئے گا یہودیوں کے فرقے. بھئی جیسے ہر جگہ فرقے ہوتے ہیں تو کیا ان میں فرقے نہیں ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بتایا کہ یہودیوں میں 71 فرقے ہیں. کتنے فرقے ہیں؟ 71. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہودیوں میں 71 فرقے ہیں, 71, جن میں سے کچھ کے نام میں آپ کو بتا دوں. ایک مشہور فرقہ جو یہودیوں میں ہے اس کا نام ہے سامری فرقہ. سامری, سین الف میم را یا, سامری فرقہ. دوسرا ہے فریسی, فا را یا سین یا, فریسی. نمبر 3 صدوقی, صاد دال واو قاف یا, صدوقی. نمبر 4 اصلاحی, الف صاد لام الف ہا یا, اصلاحی. نمبر 5 قراؤن, قرات جو کرتے نا مجھ سے بنا, قراؤن, قاف را الف واو نون, قراؤن. اور نمبر 6 ہے آرتھوڈکس, جو کچھ مشہور فرقے ہیں ان کے, آرتھوڈکس. یہ کچھ مشہور فرقے ہیں جو یہودیوں کے, اور سارے وہ بدعقیدگیاں جو میں نے پیچھے آپ کو بتائیں وہ ان کے یہاں پر پائی جاتی ہیں. اب اگر آپ ان کو دعوت دینا چاہتے ہیں تو دعوت دینے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا, اس کا فیصلہ آپ کو خود کرنا ہے. آپ خود سمجھے. عقیدے اگر اپنے سامنے آ جائے نا تو اپنے کو دعوت دینا آ جاتا ہے. اب اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ہم اللہ سے بنے ہیں تو آپ اسے پہلے یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے, تنہا ہے, اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ دوسروں کو مارنا جائز ہے تو آپ انسانی جان کی قیمت اسے بتائیں گے. سود جائز ہے, سود کی برائی بتائیں گے. تو میں نے آپ کو جب اسٹارٹنگ میں بتایا تھا نا کہ ان کے عقیدوں کو جان جائیں گے تو انہیں دعوت دینا آپ کو آ جائے گا. تو اب اگر کسی یہودی کو دعوت دینا ہے تو یہ سارے عقیدوں کو پہلے اپنے دماغ میں بٹھا لو, اور اس عقیدوں کے مقابلے میں جو آپ کو دلیلیں میں نے پیچھے بتائی وہ ساری دلیلوں کو جمع کر لو. اللہ تعالیٰ ایک, وہ تنہا, اس کی کوئی اولاد نہیں, اللہ تعالیٰ علم والا ہے, اللہ تعالیٰ تھکتا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہے, نبیوں کا مقام کیا ہے, جہنم جنت کسے کہا جاتا ہے, وہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو پیچھے پڑھائی ہیں نا, اب اس کو اپلائی کرنا ہے آپ کو انشاءاللہ. تو یہودی سے بات کرنا آپ کے لیے انتہائی زیادہ آسان ہو جائے گا. آسانی کے ساتھ آپ کسی بھی یہودی کو دعوت دے سکتے ہیں. تو آپ چاہیں تو ایک لائن لکھ لیں کہ اب یہود کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے. تو یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے ان کے عقیدوں پر آپ کو ضرب لگانا ہوگی, ان کے ہر عقیدے کے خلاف باتیں رکھنا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے, اس کی طاقت قوت کیا ہے, کیا اللہ رب العالمین نعوذ باللہ محتاج ہے, کیا اللہ رب العالمین نعوذ باللہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, کیا اسے جہل ہے, کیا وہ روتا ہے, کیا وہ تھکتا ہے. ان سارے عقیدوں کے جواب الحمدللہ میں پیچھے آپ کو اسلامیات میں پڑھا چکا ہوں. پھر انبیاء کے بارے میں جو ان کے عقیدے ہیں, شراب پینا, زناکاری کرنا, یہ جو عقیدے بتاتے ہیں یہ لوگ, اب اس کے خلاف انہیں سمجھائیں کہ انبیاء معصوم عن الخطا ہوتے تھے, ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا طاقت اور قوت عطا کی ہے. پھر جب وہ بات کریں آخرت کی تو آپ انہیں بتائیں جنت کیا, جہنم کیا, میزان کیا, محشر کیا, اعمال نامہ کیا. تو یہ جتنے ان کے برے برے عقیدے ہیں نا, ان کے خلاف اگر آپ تیاری کر کے اب ان سے بات کریں گے اور اتنی ڈیٹیل میں انہیں بتائیں گے نا تو انشاءاللہ وہ شوق ہو جائے گا. کیوں؟
جب وہ سنتا ہے نا کہ سامنے والا میرا عقیدہ مجھے بتا رہا ہے تو اسے تعجب ہوتا ہے، کہ اسے میرا عقیدہ کس سے پتا چل گیا. تو اس لیے کسی بھی قوم کو دعوت دینے کے لیے اس کے عقیدوں کا جاننا ایک مسلمان پر، ایک داعی پر ضروری ہوتا ہے. تو ہم ضرور اس کی کوشش کریں اور اسے بہت اچھی طریقے سے سمجھیں انشاءاللہ. ایک آخری پوائنٹ یہودیوں میں جو مجھے آپ کو رکھنا ہے، یہود قرآن کی نظر میں یا یہودیوں کی صفات قرآن کی نظر میں یہودیوں کی صفات کیا ہے، کیا خصلتیں ہیں جو قرآن میں اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی بیان فرمائی ہے. کچھ خصلتیں اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ کو دعوت دیتے وقت اندازہ رہے کہ جس کو دعوت دینے جا رہا ہوں وہ کیسا ہے. نہیں، آپ نظام واقعی سمجھے اللہ رب العالمین کا کتنا پیارا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو کیا بنایا ہے؟ امت دعوت دینے والی امت. اب آپ کو دعوت دینا ہے تو دعوت دینے کے لیے جس کو دعوت دے رہے ہو اس کے بارے میں بھی تو جاننا پڑے گا نا. بھئی جیسے آپ ایک ڈاکٹر کو سمجھانے جا رہے ہو یا آپ سے کوئی کہتا چلو بھائی فلاں شخص سے دین کی بات کرنے چلنا ہے، تو اپن کیا پوچھتے ہیں پہلے؟ کیا عقیدہ رکھتا ہے وہ، کیا سوالات ہیں اس کے بتاؤ، کیا سوچتا ہے وہ. کیوں؟ تاکہ آپ تیار ہو سکیں پہلے سے، تاکہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. تو اللہ رب العالمین پورا پریپیئر کرنا ہے ہمیں قرآن میں، کہ قرآن میں دیکھو یہودی یہ ہیں، ان کی یہ خصلتیں ہیں، تاکہ تم جب ان سے بات کرو نا تو تمہیں پریشانی نہیں آنا چاہیے اور تمہاری بات انشاءاللہ قابل قبول ہو جائے. اب یہودیوں کی کچھ خصلتیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی ہیں. نمبر 1، جھوٹ بولنا. سورہ نساء آیت نمبر 55 اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی ایک بہت بڑی خصلت یہ بتائی، بات بات پر جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑے جھوٹے ہوتے ہیں. کبھی آپ ان کو آسانی سے نہیں پکڑ پاؤ گے. جب دیکھو جھوٹ بولنا. اور آپ آگے اگر تفصیل کبھی اللہ نے موقع دیا میں فرقوں کے بارے میں بات کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ شیعوں میں ساری کی ساری خصلتیں یہودیوں کی پائی جاتی، کیونکہ اصل میں یہ یہودی ہی تھے نا جو شیعہ بن کر اسلام میں داخل ہوئے تھے. تو شیعوں کے بارے میں جب آپ پڑھو گے نا، شیعوں میں ٹوٹل وہ خصلتیں ہیں جو یہودیوں میں پائی جاتی تھی، ٹوٹل وہی خصلتیں. جھوٹ بولنا. نمبر 2، حسد کرنا. بڑا حسد تھا انہیں اللہ کے نبی سے، بڑا حسد تھا انہیں حضرت عیسیٰ سے، کیوں ہماری نسل میں نہیں آئے. بہت حسد تھا ان کو مسلمانوں سے، اور اسی حسد میں سازشیں کرتے تھے. پتھر گرا کر آپ کو مارنے کی کوشش کی، زہر آلود بکری آپ کو کھلائی. تو حسد کرنا ان کی خصلت ہے. سورہ نساء آیت نمبر 54 جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد کا تذکرہ کیا ہے. بڑی حاسد قوم ہے. ہوتا ہے نا کہ ہم میں سے بھی کئی لوگ حاسد ہوتے ہیں. کوئی کسی کی خوبصورتی سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے مقام اور مرتبے سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے پیسے سے حسد کرتا ہے، کوئی کسی کے گھر سے حسد کرتا ہے. کئی قسم کا حسد لوگوں کے دلوں میں پایا جاتا ہے. پر یہودیوں کی خصلت یہ کہ بڑی حاسد قوم تھی، بڑا حسد اس میں پایا جاتا ہے اور پایا جاتا تھا. نمبر 3، دنیا سے انہیں بڑی محبت ہے، جس کا ذکر سورہ بقرہ آیت نمبر 79 میں کیا. میں اشارے کر رہا ہوں، آیتیں آپ خود قرآن سے لکھیے گا انشاءاللہ. سورہ بقرہ آیت نمبر 79 اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ یہ لوگ دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں. دنیا دار. پر تعجب ہوتا ہے نا، خصلتیں ہیں یہودیوں کی اور پائی کس میں جاتی ہیں؟ کہاں بچے ہوئے ہم سب ان خصلتوں سے؟ جو یہودیوں کی خصلتیں ہیں وہ آج اگر ہم میں پائی جائیں تو ہمیں توبہ کر کے اپنے آپ کو بدلنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہودیوں کے طریقے پر زندگی نہیں گزارنا ہے، مسلمانوں کے طریقے پر گزارنا ہے. نمبر 4، کنجوسی. بہت کنجوس قوم، نہ صدقہ، نہ خیرات، نہ غریبوں کی مدد، کوئی چیز میں کبھی آگے نہیں ملیں گے آپ کو. کنجوس قوم. سورہ نساء آیت نمبر 38. حالانکہ ان کی خصلتیں میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں، نافرمانیاں جو بڑی بڑی تھی وہ پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں. کتابوں کو بیچنا، دین کو بدلنا، تحریف کرنا، نبیوں کو قتل کرنا، وہ پیچھے ہم لوگ جان چکے ہیں. پھر بھی ان کی کچھ الگ سے خصلتیں بتا رہا ہوں. نمبر 5، خیانت کرنا. بہت خائن قوم ہے. خیانت، امانتوں میں خیانتیں کرنا ان کی کامن چیز ہے. ان کی یہاں کوئی برائی نہیں مانی جاتی. وہ کیسے برائی مانی جائے گی جب ان کے لیے سارے لوگ تو جانور کے برابر ہیں. سورہ آل عمران آیت نمبر 75. چھٹی خصلت جو قرآن نے بتائی، زمین میں فساد مچانا، فتنہ مچانا، آتنکواد، فتنہ، فساد. ویسے تو الحمدللہ
اب تو اللہ کا شکر ہے کہ پہلے صرف مسلمان بولتا تھا، اب تو کئی قومیں ساتھ بولنے لگی ہیں کہ جتنی بڑی بڑی یہ تنظیمیں جو مسلمانوں کے نام پر نظر آتی ہے، جس میں بڑے بڑے داڑھی والوں کو ٹی وی اور میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، بڑے بڑے وہ لوگ جو دہشت گردی کا عمل کرتے ہیں، اس میں 99% یہودیوں کی کوششیں، 99% یہودیوں کی سازشیں ہیں مسلمانوں کو بدنام کرنے کی، کیونکہ ان کی تو خاصیت ہے زمین میں فتنے اور فساد مچانا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ اسراء آیت نمبر 4 میں کیا ہے۔ سورہ اسراء آیت نمبر 4 میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ یہودیوں کی خصلت یہ ہے کہ یہ بڑی فساد مچانے والی قوم ہے، فتنے مچانا، فساد مچانا، لوگوں کو تکلیف دینا اس قوم کی خصلت ہے، خاصیت ہے۔ تو آپ سوچئے کس قوم کے سامنے آپ کو دعوت کا پیغام پہنچانا ہے، کس قوم کے سامنے آپ کو دعوت دینے کا حکم دیا گیا ہے، یا کیونکہ بھئی ہم تو مسلمان ہیں نا، ایک مسلمان کی تو ذمہ داری ہوتی ہے ہر قوم کو دعوت دے، ہر قوم کو دین بتائے، ہر قوم کے سامنے اچھی باتیں پیش کرے، تو ہمیں اپنا فرض ادا کرنا ہوگا۔ اب وہ چاہے ہمارے سامنے کیسا بھی بن کر آ جائے، ہم اپنے عمل کو اس کو دیکھ کر بدل نہیں سکتے۔ تو آپ یہ بھی سمجھے ساتھ ساتھ ان مذاہب کو پڑھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ سمجھے کہ آپ پر ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں، اور ڈفرینٹ ٹائپس کی آپ کے پاس سامنے قومیں ہیں، یہود الگ وے میں، نصارہ الگ وے میں، آریہ الگ وے میں، سب کے اپنے اپنے منہج، اپنے اپنے عقیدے، اپنے اپنے طریقے، اور ان عقیدوں اور طریقوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے کام کرنا۔ کیونکہ کئی بار ہوتا ہے نا، جس سے آپ دنیا کے اندر پریکٹیکلی آپ کرتے ہیں نا، جیسے آپ ایک جگہ جاب کرتے ہیں، آپ کا باس غصے والا ہے، تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ ایسا عمل کروں جس سے اسے غصہ نہ آئے، یا اگر مجھے کچھ بات کرنی ہو تو اس کے غصے کے ٹائم کا میں لحاظ کروں۔ کیوں؟ سامنے والے کو دیکھ کر آپ اپنا پیٹرن طے کرتے ہیں کہ اس کے سامنے کس انداز میں جانا ہے، اس کے سامنے کس انداز میں بات کرنی ہے۔ یہی طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ہمیں سکھایا۔ آپ کبھی اگر تاریخ پر غور کریں گے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بہت بڑی خاصیت تھی کہ آپ ہر فیلڈ کے لیے اس کے اسپیشل آدمی کو چنا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے خلافت کے لیے چنا، حضرت معاذ ابن جبل کو دعوت کے لیے چنا، عمر ابن خطاب کو دعوت دینے نہیں بھیجا دین کی۔ کیوں؟ پتا تھا عمر کو غصہ آتا ہے، شدید غصہ آتا ہے۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھو، جب کہیں بات ہوئی اللہ کے نبی کے خلاف تلوار باہر آ جاتی تھی ان کی۔ اب اس کو اگر دعوت دینے بھیجیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کسی کا سر نہ اتار دے۔ آپ نے دعوت کے لیے ان کو استعمال نہیں کیا، ان کو جہاد کے لیے استعمال کیا۔ لیکن معاذ ابن جبل میں ذرا نرمی پائی جاتی تھی، آپ نے انہیں دعوت کے لیے استعمال کیا۔ ہمارے یہاں ہماری قوم کی سب سے بڑی پریشانی آپ جانتے ہیں یہی تو ہے، ایک آدمی سے سارے کام کروانا چاہتے ہیں لوگ۔ ارے صلاحیت کے حساب سے آدمیوں کو بانٹو نا، ان کی ذمہ داریوں کو بانٹو نا۔ آپ کے گھر میں 4 طرح کے لوگ ہیں، چاروں کی الگ الگ خاصیتیں ہیں، تو ان کی خاصیت والا کام ان کو دو تو وہ پرفیکٹ کرے گا انشاءاللہ۔ پر ہمارے یہاں الٹا کام الٹے آدمی کو دیا جاتا ہے، اور اسی لیے کام بھی برباد اور آدمی بھی برباد۔ صرف کام برباد نہیں ہوتا ہے، وہ آدمی بھی برباد ہو جاتا ہے۔ اب اس کی طاقت ہے پیسہ خرچ کرنے کی، آپ اسے ذمہ دار بنا کر بٹھا رہے ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہر فیلڈ کے لیے الحمدللہ الگ الگ لوگوں کو رکھا ہے، تو ان کی صلاحیتوں کے اعتبار سے کام ہمیں لینا چاہیے۔ بہرکیف اس بات میں جو اینڈ میں میرے بتانے کا مقصد ہے وہ صرف اتنا کہ جب آپ کسی قوم کو دعوت دینے جا رہے ہیں تو اس کے عقیدوں کو جاننا، اس کی سوچ کو جاننا، اس کی خاصیتوں کو جاننا، اس کی کتابوں کے بارے میں جاننا آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کو سمجھ کر اگر ہم دعوت کا کام کریں گے تو انشاءاللہ رب العالمین ہمارا کام بھی قبول کرے گا اور لوگوں کو ہمارے ذریعے ہدایت دے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے الہی، اے مولا رب العالمین، اے خالق مالک رحمان رحیم، تو ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، دین کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما، ہم تمام کو داعی اور دین کا شہدائی بنا، آمین تقبل یا رب العالمین۔ اور کل سے انشاءاللہ نصرانیت کا آغاز ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔